آپ نے یہ میرے پیچھے دیکھا، یہ لکھا ہوا ہے، ایک لائن ہے ایک شعر کی علامہ اقبال کی، جس میں انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ سیالکوٹ کینٹ میں کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے ہر 14 اگست یا اقبال ڈے پر اس طرح کی جو فلیکسز ہیں وہ لگائی جاتی ہیں۔ جنہوں نے یہ فلیکسز لگائی ہیں یا جو قوم کو یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں، یہ صرف برائے نام ہے۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، یہ صرف برائے نام ہے۔ اگر کسی کے پاس اوپر سے لے کے نیچے تک اس ذوق یقین کی تفسیر ہے تو وہ مجھ سے شیئر کرے۔ اقبال کے ہر شعر میں، ہر لفظ میں ایک ڈاکٹرائن چھپی ہوتی ہے۔ اگر یہ ذوق یقین کو ہی ایکسپلین کر دیں نا قوم کے سامنے، تو یہ ہم پر نیکی ہوگی اور اس پر عمل کرنا ہی سیکھ دیں تو یہ بھی ہم پر احسان ہوگا۔ تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ لگا تو دیتے ہیں اقبال کو، انہوں نے رکھا ہوا ہے صرف ایک شو پیس کے طور پر، ایک دکھاوے کے طور پر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹرائن اس کی کو سمجھتے نہیں ہے، پتہ اس کا کچھ ہے نہیں ہے، ذوق یقین کو یہ ایکسپلور نہیں کر سکتے، وہ تو ہم کو بتا نہیں سکتے، لیکن کہانیاں ان کی سنتے جاؤ۔ اور چھڈو سر جی، میں تہانوں کی دسنا ہے کہ ذوق یقین کی ہوندا ہے، میں دسنا کوشش کر رہا ہاں، کوئی فخر نہیں گا۔ تسی آپ اگوں اندازہ لگا لیو کہ کیا میں حق ادا کیتا۔ ذوق یقین ایک ایسا ٹول ہے جس دے نال غلامی دی زنجیراں کٹیاں جا سکدیاں نے۔ اور یاد رکھیو، غلامی جڑی ہے فزیکل نہیں ہوندی۔ ایسی گل ہے کہ میں نئی گل تہانوں دس رہا ہاں، قید فزیکل ہو سکتی ہے، غلامی فزیکل نہیں ہوتی۔ یوسف اگر قید ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلام تھا۔ یوسف سائیکولوجیکلی اور روحانی طور پر، عقلانی طور پر محصور نہیں تھا، وہ قید نہیں تھا۔ فزیکلی وہ ضرور ان کو کچھ سال کے لیے قید رکھا گیا، لیکن ذہنی اور قلبی طور پر وہ قید نہیں تھے۔ جو غلامی ہے وہ فزیکل نہیں ہوتی، قید فزیکل ہوتی ہے۔ اچھا، ذوق یقین جو ہے وہ ایسا ٹول ہے جو غلامی کی زنجیریں کاٹ سکتا۔ آپ نے ارطغرل وغیرہ اور دوسرے میں دیکھا ہوگا کہ زنجیریں کیسے کاٹتے ہیں، فزیکل جو زنجیریں ہوتی ہیں، لیکن غلامی کی زنجیریں ذوق یقین سے کاٹی جاتی ہیں۔ یہ فزیکل نہیں، یہ سائیکولوجیکل، روحانی اور قلبی زنجیریں ہوتی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو کچھ یوں دوں گا کہ آپ نے ہاتھی کو دیکھا ہوگا، بہت زوراور جانور ہے اور بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں کے ساتھ ایک زنجیر باندھ کر اس کو مضبوط جگہ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور کچھ عرصہ اس کو ٹریننگ ایسی کی جاتی ہے کہ جیسے اسے محسوس ہو کہ وہ اب وہ بندھا ہوا ہے۔ اچھا، اس قید کے بعد جب اس کو رہا کیا جاتا ہے تو وہ اس کے پاؤں میں اگر صرف وہ خالی زنجیر ہو جو کسی دوسری سائڈ سے کسی سائڈ پر بندھی نہ ہو، تب بھی وہ خود کو قید ہی محسوس کرتا ہے۔ اتنا زوراور جانور نفسیاتی طور پر قید ہو جاتا ہے اور اپنی طاقت پر سے یقین کھو بیٹھتا ہے۔ آپ نے باز یا عقاب یا شاہین کی ٹریننگ ضرور پڑھی یا سنی یا دیکھی ہوگی۔ جو شکاری باز ہوتے ہیں یا یہ عقاب ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاؤں کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوتی ہے۔ پرندوں کی دنیا کا سب سے طاقتور پرندہ ہے، لیکن جب اس کی عقل کو اور اس کے قلب کو یہ احساس دلا دیا جاتا ہے، ایک خاص پروسیجر میں اس کو رکھ کر کہ تم ہمارے غلام ہو، قید میں ہو، غلام ہو، تو پھر وہ جب اس کو آزاد بھی کر دیا جاتا ہے اور اس کے پاؤں کے ساتھ ایک رسی باندھ دی جاتی ہے، تو اس کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ قید میں ہے، وہ زنجیروں میں ہے، وہ غلام ہے۔ تو مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ اتنے طاقتور اور زوراور پرندے اور جانور کو اگر آپ مینٹلی ٹریننگ کر کے اس کو یہ احساس اس میں پیدا کر دیں کہ تم اب ہمارے غلام ہو، قید میں ہو، تو اس کا فزیکل رہا ہو جانا بھی اس کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ تو غلامی، جو سائیکولوجیکل غلامی ہوتی ہے، وہ صرف یقین سے توڑی جا سکتی ہے۔ اگر وہ پرندہ اور وہ ہاتھی اپنے زور پر یقین کر لیں اور دوبارہ ہر وقت کوشش میں رہیں کہ میں نے آزاد ہونا ہے، سرنڈر نہ کر دیں اور تھک نہ جان اور چاروں خانے چت نہ ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو غلام نہ سمجھیں اور کوشش جاری رکھیں، اور رسول اللہ پر، اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی مثال اور دوں گا، اور رسول اللہ پر یقین رکھیں،
ان کے فرمودات پر یقین رکھیں، ان کے احکامات پر یقین رکھیں، ان کی ذات پر یقین رکھیں، تو غلامی کی زنجیریں تو کیا سر آپ کچھ بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی بھی حد تک پرواز کر سکتے ہیں اور کوئی بھی گول اچیو کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ مسلمان امہ اگر رسول اللہ کے فرمودات اور ان کی ذات سے والہانہ عشق اور محبت کے ساتھ اپنے سائیکولوجیکل غلامی کو چیر کر توڑ کر آزاد ہونا چاہے تو وہ ضرور ہو سکتی ہے، بشرطے کہ کوشش اور یقین پیدا کرے اور محبت رسول پیدا کرے اور اس سے باہر نکلنے کی کوشش لگاتار جاری رکھے، تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر کرم نوازی فرمائے گا اور ان کی قلب کو اور ان کی روح کو اور ان کی نفسیات کو آزاد کر دے گا۔ اور جب یہ چیزیں آزاد ہو جائیں گی تو آپ کسی بھی طاقتور شخصیت یا طاقتور ادارے یا طاقتور مافیا اور وغیرہ وغیرہ سے بڑی آسانی سے کمپیٹ کیا، ان کو چاروں خانہ چت اور ان کو ہمیشہ کی ابدی موت سلا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ والہانہ طور پر محبت رسول میں گرفتار ہوں تاکہ باقی ساری قیدوں سے آزاد ہو سکے۔ اچھا، اس کو میں نے اب شروع کر ہی دیا تو ایک لنک کر دیتا ہوں، فلسطینیوں کے لیے اب ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اس کو۔ فلسطینیوں کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش اور لذت نمود میں ہے۔ تو اگر فلسطینی کشمیری پاکستان پر سے امیدیں ہٹا کر اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں وارفتگی کے ساتھ، عشق کے ساتھ جدوجہد کریں اور ہر لمحہ ہر آن اسی پر تکیہ کریں اور انہی پر اپنی امیدوں کو رکھیں، تو شاید وہ شاید نہیں، یقیناً وہ ان زنجیروں کو غلامی کی توڑ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان تو خود غلام ہے۔ پاکستانیوں پر بزدل جرنیل اور منافق سیاستدان تو 70-75 سال سے یہ جان نہیں چھوٹنے، پاکستانی سائیکولوجیکل طور پر غلام ہو چکے ہیں۔ جیسے میں نے شاہین اور ہاتھی کی مثال دی، یہ شاہین اور ہاتھی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اپنی طاقت کا، یہ غلام قوم بن چکے ہیں سائیکولوجیکلی، فزیکلی تو یہ آزاد ہو چکے ہیں، سائیکولوجیکلی یہ پھنس چکے ہیں، اور اس سے نکلنے کے لیے یہ کبھی عمران خان، کبھی نواز شریف، کبھی زرداری، کبھی شہباز شریف، کبھی آرمی چیف وغیرہ وغیرہ کے تلوے چاٹتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ غلامی سے امتوں کی نجات جو ہے وہ خودی کی پرورش اور لذت نمود میں ہے، اور خودی کو پرورش پوری کائنات میں صرف ایک ہستی کی شوق اور ذوق اور محبت جو ہے وہ آپ کی خودی کو پروان چڑھاتی ہے، اور ان کا نام ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انہی کی محبت جو ہے وہ خودی کی نمود کے لیے کافی ہے، اور انہی کی محبت جو ہے وہ ذوق نشو و نما کا ذوق جو ہے وہ آپ کو عطا کرتی ہے۔ تو فلسطینیوں، ہم پر نہ رہنا، ہم غلام ہیں سائیکولوجیکلی، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، اور نہ لندن پر رہنا نہ جنیوا پر رہنا آپ کو اپنی اقوام عالم جو ہیں وہ انصاف نہیں دلوائیں گے، آپ کو UN انصاف نہیں دلوائے گا، آپ کو پاکستان جو ہے وہ بڑی مشکل ہے، اگر ہم ذوق یقین پیدا کر لیں اور اپنی زنجیروں کو توڑ دیں غلامی کی، تو پھر شاید ممکن ہے کہ یہ آپ کی مدد کے لیے بھی پہنچ سکے۔ ابھی فی الحال تو محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ قوم جو ہے وہ تقلید کا بھی شکار ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان، نواز شریف ان کے حقیقی رہنما نہیں ہے، حقیقی رہنما جو ہیں ان کے فرمودات اور محبت ان کے وجود میں بھی پیدا بھی نہیں ہوئی، چند یا ایک آدھ پارٹی کو چھوڑ کر یہ سب اسی جوگے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کھڑے تو ہوں گے آدھا گھنٹہ، اور آپ کے ٹویٹر پر اور فیس بک پر آپ کی تصاویر اور آپ کی درد بھری آہیں شیئر تو کریں گے، لیکن فزیکلی آپ کی مدد کے لیے نہیں پہنچیں گے۔ تو آپ کو رسول اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، ادھر ہی جائیں، یہ نہیں ہے اتنے جوگے۔ یہاں پر اگر سعد حسین رضوی جو ہے وہ آپ پاکستانیوں کو ایک جمعہ فلسطین میں پڑھانے کا وعدہ یا دعویٰ یا ایک بات کرے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بچگانہ باتیں ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ سائیکولوجیکلی غلام بن چکے ہیں کہ ان پر کوئی امید نہیں ہے فی الحال۔ لیکن میں
پوری نیند بھی ہوں یہ معذرت کے ساتھ میں پوری نیند بھی ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی، لیکن نم ہونے نہیں دیا جا رہا ان کے جو رحمت کی بارش ہوتی ہے نا اس پر کچھ طاقتور عناصر نے اوپر چھت ڈال دی ہے، ان تک پہنچتی نہیں، ان تک سیل پہنچتی، بس یہ سلے ہو گئے سر، یہ نمی نہیں پکڑ رہے، یہ سل پڑ چکی ہے ان کو، یہ سستی کے اور کاہلی کے اور بزدلی کے اور منافقت کے شکار ہو چکی قوم ہے۔ ان کو دوسرے لیڈر میں جن بنیادوں پر برائی نظر آتی ہے انہیں بنیادوں پر یہ اپنے لیڈر کی پوجا بھی کرتے ہیں، تو یہ بہت پاگل آخری سطح کی تقلید ہوتی ہے، اس سے خودکشی بہتر ہے۔ تو آپ ہم پر قناعت چھوڑ دیں، اللہ کا آسرا پکڑ، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے لیکن اس کے حبیب کی محبت کے بغیر نہیں۔